ہم ڈاکٹر مبارک علی سے بات کر رہے ہیں اور ان سے اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے، کافی ایک طرح سے کنفیوژن ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ کچھ لوگ جن کو ان کی اپنی قومیں، مطلب کچھ سندھی ہیں یا پختون ہیں، وہ ان کو ہیرو قرار دیتی ہیں، جبکہ ان کو ہماری حکومت جو ہے وہ غدار کا نام دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اور ذرا اگر آپ کچھ تھوڑا سا سندھ کے کلچر کے بارے میں یا وہاں کے ان کے جو مشہور لوگ ہیں، اور اسی طرح اگر پختونخوا کے صوبے کے بارے میں اگر آپ کچھ ذکر کریں کہ وہاں کی کون اہم شخصیت تھیں جن کے بارے میں ہمارے لوگوں کو صحیح طرح نہیں پتا کہ وہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اچھا، اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ شروع سے اس کو مسلم لیگ کے نقطۂ نظر سے دیکھا گیا، کیونکہ مسلم لیگ یہ تھا کہ اس نے پاکستان بنایا ہے اور مسلم لیگ کے رہنما جو ہیں وہی پاکستان کے بانی ہیں، یا جس کو کہیں کہ فاؤنڈنگ فادرز ہیں، تو مسلم لیگ کی نقطۂ نظر۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہندوستان تقسیم نہ ہو، ہندوستان متحد رہے، اور اسی کے اندر مطلب کہ ہماری بھلائی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان بن گیا ہے تو اب مطلب کہ ایسے ہمارے پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو کانگریس کے اندر تھے، جو مسلم لیگ کے مخالف تھے۔ لہٰذا اب یہ تھا کہ کیا ان لوگوں کو پاکستان بننے کے فوراً بعد کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اب ہمارے حکمرانوں نے اس میں بہت تنگ نظری کا مطلب کہ ثبوت دیا، اور انہوں نے ایک تو ہوا یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں رہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک سازش کا، اور خاص طور سے غیر ملکی سازش کا جو ایک تصور ہے، وہ ہمارے ذہن کی بہت بڑی پیداوار ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہنود و یہود و نصارہ، اور کمیونسٹ بھی اس کے اندر ایک زمانے میں شامل تھے کہ سب شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، اور چونکہ خود ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوا تھا، ہمیں خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا، اور ہم نے عوام کے اندر بھی کوئی اپنی جڑیں ہمارے رہنماؤں نے نہیں بنائی تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ بہت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی ان کی مخالفت کرتا تھا یا ان پہ تنقید کرتا تھا، یا مطلب کہ ان کی پالیسیز کے بارے کے اندر کہتا تھا کہ بھئی یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے، تو ایسے سارے لوگوں کو فوراً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک کے غدار ہیں اور یا یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ اب مثلا پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلے اس کا شکار ہوئے وہ غفار خان تھے۔ اب غفار خان کی شخصیت کو پاکستان میں لوگ کم جانتے ہیں، کیونکہ ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی کوئی ان کا ذکر نہیں ہے، ہماری تاریخ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو عام لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ غفار خان نے یعنی خیبر پختونخوا میں خدائی خدمت گار کے نام سے تحریک جو ہے انہوں نے چلائی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ پٹھانوں کے اندر نہ صرف یہ کہ تعلیم آئے، بلکہ پٹھان جو ہیں ان میں عدم تشدد کے جذبات بھی پیدا ہوں اور مذہبی رواداری کے جذبات بھی پیدا ہوں، اور انہوں نے پوری زندگی اپنی یعنی اس مقصد کے لیے گزاری۔ بہت سادہ مطلب کہ ان کی زندگی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا کے سوسائٹی کو بدلا ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ایسے صوبے کے اندر کہ جہاں پر قبائلی نظام تھا، جہاں پر جنگ و جدل یا آپ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جہاں یہ تھا کہ بھئی مذہب کے معاملے کے اندر یہ بہت انتہا پسند ہیں، ان لوگوں کو کے ذہنوں کو انہوں نے جس طرح سے تبدیل کیا ہے وہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی پاکستان کی انہوں نے مخالفت کی ہو، لیکن پاکستان کے حکمراں طبقے نے ان کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیا کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کے خدمات کا اعتراف کر کے اس ملک کے لیے کچھ کراتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ایک طرح سے جس کو ہم یہ کہیں کہ نکال دیا اپنے اندر سے، اپنے قوم کے اندر سے، اور ان کو غدار بھی کہا گیا، ملک کا دشمن بھی کہا گیا، غیر ملکی ایجنٹ بھی کہا گیا، لیکن یہ ان کے بہت بڑی عظمت اور بڑائی ہے کہ انہوں نے اس تمام تنقید کو برداشت کیا اور مسلسل جو ان کے اپنے خیالات تھے، اپنے افکار تھے، ان کے اوپر وہ قائم رہے۔ گاندھی جی کے بہت قریب تھے وہ، اور کانگریس کے بھی بہت قریب تھے۔ جن خیالات کا انہوں نے پہلے پاکستان بننے سے پہلے جن جذبات کا یا جن خیالات کے اظہار تھا اس کے اوپر وہ قائم رہے اور پوری زندگی اسی طرح سے گزاری، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو ایک اہم مقام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو یہ جذبات ہیں کہ ملک
کے لوگ ملک کے غدار ہیں یا ملک کے دشمن ہیں یا غیر ملکی ایجنٹ ہیں یا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ہیں۔ ہمیں اپنی کمزوریاں چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی کمزوریوں پہ تنقیدی نظر رکھنی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیوں آخر بنگلہ دیش کھو دیا اور اس کی بنگلہ دیش کھونے کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، مذہب ایک تھا لیکن مذہب ان دونوں خطوں کو آپس میں نہیں رکھ سکا۔ یہ دونوں خطے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی سیاسی وجوہات تھیں۔ جب آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو وہ اس کا اظہار جو ہے وہ علیحدگی کی صورت کے اندر دیکھیں گے۔ یہی صورت پاکستان کی بھی ہے کہ پاکستان بھی اسی لیے بنانا کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ہم الگ ملک بنائیں گے، تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہی صورتحال اگر ہوئی، ہم نے اگر دوسرے چھوٹے صوبوں کے حقوق کو غصب کیا تو وہاں بھی علیحدگی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور علیحدگی کے یہ جذبات جو ہیں یا یہ کہنا کہ الگ ہونے کے بعد مسائل کا حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ جب تک ہم اپنے تاریخ کو صحیح نقطۂ نظر سے نہیں لکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک میرا خیال سے ہم اپنے صحیح تاریخی شعور کو بہتر طریقے سے پیدا نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے، اور اس کا جو یعنی فیوڈل لارڈز یا قبائلی سردار جو طاقتور ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریاست کا اپنا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ اب مثلا بلوچستان میں اگر ریاست ہوتی، مؤثر ہوتی، جیسے آپ نے کہا تعلیم دیتی، وہاں ہاسپٹلس ہوتے، وہاں روزگار کی سہولتیں ہوتی، تو وہاں پر لوگوں کی جو اپنے سرداروں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ اپنے آپ کمزور ہو جاتے، کیونکہ اب تو ایک بلوچ یہ کہتا ہے کہ میرا کام ملازمت دلانا ہے تو سردار دلاتا ہے، داخلہ دلانا ہے تو سردار دلاتا ہے، کوئی یعنی کسی آفس میں اگر کہیں کام کرانا ہو تو سردار کراتا ہے، تو کہتا ہے میں سردار کو میں کیسے ختم کروں۔ لہذا اگر ہماری ریاست وہاں پر مضبوط ہو اور لوگوں کے مسائل کو حل کرے، اور ریاست اگر تو سرداری نظام جو ہے وہ کمزور بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا۔ اور یہی صورتحال مطلب کہ سندھ میں اور یا جنوبی پنجاب میں، جہاں پر کہ فیوڈلزم بھی اور ساتھ ہی ساتھ روحانی پیر مطلب کہ دونوں طاقتور ہیں، یعنی یہ لوگ فیوڈل بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیروں کا طبقہ بھی ہے۔ تو ان کا خاتمے کا یہی ہے کہ جب تک آپ وہاں پر ریاست جا کر وہاں پر لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کرے گی، اس وقت تک مطلب کہ ان لوگوں کا اثر رسوخ جو ہے وہ رہے گا۔ تو ان کے اثر رسوخ توڑنے کے لیے ایک تو ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، وہ سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کے اندر ہو اور جس کے اوپر جاگیرداروں کا یا قبائلی سرداروں کا قبضہ نہیں ہو، بلکہ جس پہ ایک پر متوسط طبقے کے لوگ جس کے رہنما ہوں۔ اگر ایسی سیاسی جماعت جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک کے اندر نہ تو اتحاد قائم ہو سکے گا، نہ ہی ملک سے فیوڈلزم ہے، جاگیرداری ہے، یا یہ روحانی پیروں کا سلسلہ ہے یا سرداری ہے، اس کے خاتمے کے کوئی امکان نظر آئیں گے، کیونکہ اس وقت ان ساری سیاسی جماعتوں پہ یہی لوگ قابض ہیں، اور آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس ملک میں زرعی ریفارمز آئیں گی، یا اس ملک میں سزائی نظام کا خاتمہ ہوگا، یا اس ملک سے ان کی بالادستی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ضرورت ہے، اور وہ طویل جدوجہد جو ہے ایک ایسی سیاسی پارٹی کر سکتی ہے جو بہت لبرل ہو اور جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوں۔